الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس وغربت آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ اللیل کی 2 آیات کریمہ پڑھی ہیں اور سورہ زمر کی 1 آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پیکر صدق و صفا، منبع رشد و ہدایت، مؤمن اول، مبلغ اول، رازدار رسول، عاشق حبیب خدا اور یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے چند بکھرے ہوئے کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے 1 نہیں 2 نہیں، کئی جمعات اور کئی اس طرح کی نشستیں درکار ہیں کہ جن میں ان کی سیرت طیبہ کے چند گوشوں پر بات کی جا سکتی ہے، مکمل نہیں، چند گوشوں. آج کی اس نشست میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تفصیل میں نہیں جائیں گے. پہلی بات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو قرآن اور حدیث کے کچھ دلائل سے ہم سمجھیں گے. دوسری بات، آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بہت بڑا اعتراض جو فرقہ باطلہ کی طرف سے کیا جاتا ہے
اس اعتراض اور اس کے جواب کے حوالے سے کچھ گزارشات۔ پہلی بات، آپ رضی اللہ عنہ کا مقام قرآن اور حدیث سے، قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن کے اشارات اور جن میں موجود جو الفاظ اور کلمات ہیں، کئی آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے آپ کی شان کو کرتی ہیں، آپ کے مقام کو بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، تمام انبیاء نے اپنی آمد سے پہلے آئے ہوئے نبیوں کی تصدیق کی اور آنے والے نبی کے بارے میں خبر کی۔ یہ تمام انبیاء نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے پچھلوں کی تصدیق کی، آنے والے کے حوالے سے واضح طور پر بتلا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، واضح بتا دیا قرآن کے ذریعے سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لیکن ایک بات یہاں بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ رحمت کونین سے پہلے کہ جتنے انبیاء ہیں ان کی تو کسی نے تصدیق کر دی، یعنی حضور نے تصدیق کر دی، اور آپ سے پہلے نبی نے اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کر دی، لیکن حضور کی تصدیق کون کرے گا؟ اللہ اکبر، بات ہے نا سمجھنے والی۔ حضور کی نبوت کی، حضور کی رسالت کی گواہی بغیر کسی دلیل کے کون کرے گا؟ کون دے گا گواہی؟ تو قرآن بتلاتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به۔ اس آیت کریمہ کا مصداق مفسرین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہی کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا۔ گویا جو کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے، جو کام پہلے رسول کیا کرتے تھے، خلاق عالم نے وہی کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لیا۔ قرآن پاک نے دوسری بات، قرآن پاک نے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ وہ شخص جو رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، سچائی سے کام لیتا ہے، یہ شخص کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے اللہ تنگیوں کو بھی آسانیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عنقریب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ایسے ہی یہ شخص بھی ایسا ہی ہے کہ جسے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عنقریب یہ بھی راضی ہو جائے گا، عنقریب یہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور یہ راضی کون ہوا؟ یہ کون ہے رضامند؟ یہ سفر میں بھی راضی ہے، یہ حضر میں بھی راضی ہے، یہ تنگی میں بھی راضی ہے، یہ فراوانی میں فراخی میں بھی راضی ہے، یہ جنگ میں بھی راضی ہے، یہ امن میں بھی راضی ہے، یہ مکہ میں بھی راضی ہے، یہ مدینہ میں بھی راضی ہے۔ یہ ہر میدان میں، ہر جگہ پہ، ہر مقام پر راضی ہے۔ اور رضا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی رضا ہے اور رسول کی معیت پر شکر ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے قرآن پاک نے کہا کہ جس کے لیے قرآن پاک نے گویا ایک تمہید باندھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے مکرم ترین، بزرگ ترین ہستی اس کی ہے کہ جس کا تقوی بڑھ کر ہوگا، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ اب وہ پرہیزگار کون ہے؟ تو سورہ لیل کی اس آیت کریمہ میں اسی
بات اسی کو کہا گیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یہ تقوی کا پہاڑ وہ ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہے، آیا ہے تو ہزاروں لے کر آیا ہے، اور جب دنیا سے گیا ہے دامن اسلام سے وابستہ ہوا، اور پھر 23 سال کے بعد جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ تھا۔ یہ آیا تو بہت کچھ لے کر آیا، لیکن جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ تھا۔ خالی ہاتھ اس لیے تھا، توجہ، خالی ہاتھ اس لیے تھا کہ رب نے بتانا تھا کہ جس کا ہاتھ خالی ہے اس کو میں نے جنت دے دی ہے۔ ہاتھ تو اس کا خالی، کفن تو اس کا پورا نہیں، لباس کفن کا نیا نہیں، لیکن میں اسے مقام وہ دوں گا کہ ساری دنیا الٹی لٹک جائے، اس کے مقام اور رتبے کو گرا نہیں سکتی۔ اللہ نے حبیب کے پہلو میں سنا دیا۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام مفسرین نے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ان کا مصداق، ان آیات کریمہ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ کا مصداق وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق کو لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق کو لیا۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ نے تو ان کے مقام اور رتبے کو پوری کائنات پر عیا کر دیا ہے، ظاہر باہر قائل کر دیا ہے کہ دنیا ساری اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ کی معیت جس طرح اللہ کے حبیب کو غار ثور میں حاصل تھی، اسی طریقے سے اللہ کی معیت اللہ کے حبیب کے جانثار، وفادار اور آپ کے عاشق صادق کو بھی حاصل ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کی وساطت سے ہمیں بہت کلیئر ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں، احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر اپنی حاجت پوری کی، اور حاجت پوری کر کے واپس تشریف لائے تو مجھے کہا ابو موسیٰ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو اجازت کے بغیر اندر نہ آنے دینا۔ کہتے ہیں کہ میں دروازے پر کھڑا ہو گیا اور سب سے پہلا جو آدمی آیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ میں نے کہا اچھا میں اجازت لے کر کے آتا ہوں۔ حضور سے اجازت طلب کی، بتایا آپ کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اجازت بھی دیجئے اور بشارت بھی دیجئے۔ اجازت بھی دیجئے، بشارت بھی دیجئے۔ کس بات کی بشارت دیجئے؟ کہ ابو بکر جنت تیرے لیے لکھ دی گئی ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے لوگوں کی کہ جنتی ہونے کے حوالے سے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اللہ کے حوالے سے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ دو شخصیات انبیاء کے علاوہ ایسی ہیں کہ جن کے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، دکھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، آنکھ ہو، دیکھنے کے لیے آنکھ ہو، ورنہ قرآن کی مصداق ایسے لوگ چلتے پھرتے مردے ہیں، کھاتے پیتے مردے ہیں، بولتے سنتے مردے ہیں۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو مردہ کہا ہے، جو حق کو نہ دیکھ سکے، بول نہ سکے، سمجھ نہ سکے، حق کو سن نہ سکے، وہ لوگ کون ہیں؟ مردہ ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اچھا میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، کہ اس کائنات میں انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسانوں پر سورج طلوع ہوا یا ہوگا، غروب ہوا یا ہوگا، پچھلے لوگ بھی اور اگلے لوگ بھی، تمام کائنات میں ہر انسان پر جس پر بھی سورج طلوع ہوا، فرمایا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے
افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ خیر والے ابو بکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے، فرمایا رات میں نے خواب دیکھا، مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس دودھ کے پیالے سے پیا، توجہ، پیا، خوب سیر ہو کر کے پیے، یہاں تک کہ وہ دودھ میری رگوں میں دوڑنے لگا۔ اب دودھ بچ گیا، دودھ بچ گیا، میں سیر ہو گیا، تو میں نے وہ بچا ہوا دودھ ابو بکر کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے حضور نے پوچھا کہ اس کی تعبیر، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو صفت علم سے نوازا، اسی علم سے آپ نے ابو بکر کو نواز دیا۔ بس ہماری گویا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم تھا، اور یہ علم اس لیے پتہ چلتا ہے اس علم کا کہ حضور اپنی مجلس میں، اپنی موجودگی میں کئی بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے ابو بکر یہ جو فلاں آدمی خواب بیان کر رہا ہے اس کی تعبیر آپ بیان کیجئے۔ علم الانساب، نسب کے علم کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، لوگوں کے نسب کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فیصلہ کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آدمی ایک بیل کو ہنکارا، جو ہی اس نے ہنکارا شروع کیا، ڈنڈا اس کو مارا تو بیل نے آگے سے بولنا شروع کر دیا۔ جب اس نے بات کی تو ارد گرد جو صحابہ کرام تھے سارے پریشان بھی ہو گئے اور ڈر بھی گئے کہ یہ جانور ہو کر کے بات کر رہا ہے اور بات بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ بیل اور بول رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا کمال جواب ہے، جس کے اندر ذرہ برابر رتی بر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ اس جملے کو سننے کے بعد ان مقدس شخصیات کے حوالے سے اپنے دل میں کسی قسم کی قدورت نہیں رکھ سکتا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا سنو، میں ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ جانور بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے بقیہ لوگوں کا بھی کہا، حضور نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مقام اسقط احدا فإن عليك نبي وصديق وشهيدان۔ پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی نطق نبوت سے آپ کو صدیق فرمایا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ جاری کرنے کا سرٹیفکیٹ خود جاری فرمایا، فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر آپ کو اللہ نے جہنم سے نجات دے دی۔ اسی لیے آپ کا لقب عتیق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ وقت کی قلت ہے، میں دوسری بات کی طرف جاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ایک عرصہ دراز سے کتابوں میں مخفی تھا، چھپا ہوا تھا، اب اس کو ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر جگہ پر دہرایا جانے لگا اور کہا جانے لگا کہ نعوذ باللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وراثت میں سے حق نہیں دیا گیا اور ان کی وراثت باغ فدق تھی اور وہ ان سے چھین لی گئی۔ یہ بات عمومی طور پہ کی جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں چند باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کے عقائد اور نظریات مضبوط ہونے چاہیے۔ باطل اپنی محنت کر رہا ہے اور وہ ہر روز مسلمانوں میں سے بہت سارے کم علم مسلمانوں کو بے ایمان بنا رہا ہے، کافر بنا رہا ہے، اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہیں۔ پہلی بات سمجھیے،
حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے حوالے سے یہ آیت پیش کی جاتی ہے سورہ حشر کی کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس آیت کریمہ کا سہارا لے کر کے کہا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ نے بتلایا ہے کہ یہ جو مال فے ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور رسول کی مرضی ہے، رسول کے قرابت داروں کا ہے۔ بات ٹھیک ہے، مان لی، میں مان لیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں صرف اللہ نہیں ہے، صرف رسول نہیں ہے، صرف اہل کو قرابت نہیں ہے، اس آیت کریمہ میں مساکین بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، یتامہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں لام زیر لی جو ہے یہ وجوب کو بتلاتا ہے، فرضیت کو بتلاتا ہے، حصے کو بتلاتا ہے، جو الفاظ کو استعمال کرتے ہیں انہیں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو پھر یہ وجوب، یہ فرضیت، یہ حصہ قرابت داروں کے ساتھ ساتھ مساکین کا بھی تھا، مہاجرین کا بھی تھا، مسکینوں کا بھی تھا، یتیموں کا بھی تھا۔ وہ کن کن یتیموں کو دیا گیا، کن کن مساکین کو دیا گیا، کن کن مہاجرین کو دیا گیا، کن کن یتیموں کو دیا گیا، اس کی وضاحت تم کرو، ہم بتلا دیتے ہیں کہ یہ حق ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا۔ پہلی بات تو یہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بھی یہ ایسا کام نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک مطلقاً مفہوم اور معنی یہ تھا کہ یہ جو مال فے ہے یہ مال فے بیت المال میں جائے گا، اور بیت المال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور حاکم، بطور حکمران اس کا استعمال کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کچھ اپنے قرابت داروں کو بھی دیا، کچھ عام فلاحی کاموں میں بھی خرچ کیا۔ اگلی بات کر چلتے ہیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ مال یعنی مال باغ فدق اس کو کہہ لیں، اگر یہ وراثت کا ہی مال تھا تو پھر آپ صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نام کیوں لیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ازواج مطہرات جو آپ کے بعد بیوہ ہوئیں وہ بھی تو وراثت میں حقدار تھی نا، آپ ان کا نام نہیں لیتے، آپ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لیتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جناب جو اعتراض کر رہا ہے خود ان کے نزدیک یہاں وراثت بیٹی کی بنتی نہیں ہے، وراثت بیٹی کی بنتی نہیں ہے۔ اور نمبر 4 پہ بات یہ ہے کہ باغ فدق کے حوالے سے کہ اگر باغ فدق یہ وراثت ہی تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، حضرت عثمان نے نہیں دیا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں پھر اس کو کیوں نہیں دیا؟ وہ اپنے بیٹوں کو دے دیتے کیونکہ ان کی ماں کا حق تھا، لیکن نہیں دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ وراثت تھی نہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ باغ فدق اگر وراثت نہیں ہے، پھر آخری بات یہ کرتے کہ وراثت نہیں ہے ہبہ مان لو، تو بھائی ہبہ تب مانیں گے محترم کہ جب ہبہ کے اندر قبضہ شرط ہوتا ہے، قبضہ شرط ہوتا ہے۔ اگر ہبہ کر دیا گیا تھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ باغ ہبہ کر دیا گیا تھا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جانے کا مقصد جب تھا ان کے قبضے میں تو حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جانے کا مقصد کیا تھا؟ لیکن اصل بات یہ ہے، جو دل کو لگنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے یہ مطالبہ کروا کر کے ایک بہت بڑے آنے والے فتنے کے منہ پہ تماچا مروا دیا، اور وہ یہ ہے کہ خود انہی لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی باطل حکمران سے اپنا فیصلہ نہیں کروانا۔ بات کو سمجھے گا، کسی باطل حکمران سے اپنا فیصلہ، جب بھی فیصلہ کروانا ہے عادل حکمران سے فیصلہ کروانا ہے۔ اب میں پریشان ہو گیا ہوں، میں آپ کی مانوں یا سیدہ کی مانوں؟ آپ کے اس اصول کے مطابق سیدہ نے بتا دیا کہ میں نے ابوبکر سے مطالبہ کر کے ابوبکر کو عادل اور منصف مان لیا ہے کہ وہ عادل ہے، منصف ہے، آپ کے اصول کے مطابق کہ باطل سے کبھی اپنا فیصلہ کروانے کے لیے جانا نہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا سیدہ گئی تو بتا یہ رہی ہے کہ ابوبکر عادل بھی ہے، منصف بھی ہے۔ یہ تو ان کی کرامت ہو گئی، یہ تو ان کی کرامت ہو گئی۔ اس لیے بات دراصل یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مطالبہ کیا تھا ان کے سامنے وہ حدیث نہیں تھی
جو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے مطالبے کے جواب میں انہیں پیش کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے یہ نہ تو کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث آگے بڑھاتے ہیں. مطلب ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ ہماری طرف سے صدقہ ہوتا ہے. ہماری طرف سے کیا ہوتا ہے؟ سیدہ نے اس حدیث کو سنا. سننے کے بعد فہاجرت ہو، آپ نے اس مطالبے کو چھوڑ دیا. وہ لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ سیدہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی، یعنی آپ سے ناراض ہو گئی. یہ بات بالکل پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے کہ سیدہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ناراض ہو گئی تھی. کوئی ناراضگی نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ سیدہ نے اپنے مطالبے کو ترک کر دیا تھا. جب ایک چیز سامنے آ گئی اور اس لیے ترک کر دی. دیکھیے اگر ناراضگی والی بات مان لیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو ہم کہتے ہیں بھائی تیرے سامنے ہم حدیث کی بات رکھ رہے ہیں، انکار نہیں کرنا ہے نا. اور اگر خدا نہ خاصہ وہ انکار کر دے تو سارا معاشرہ کہتا ہے یار تو حدیث کو نہیں مانتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ اور نبی کی بیٹی ہو، اس کے سامنے حدیث آ جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کی بیٹی کہے گی نہیں حدیث نہیں چاہیے، مجھے مال چاہیے. تمہاری زندگی میں تم نے نبی کی بیٹی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تم نے حدیث اور لعنت سے ثابت کر دیا. تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ نبی کی بیٹی کو علم کی کوئی پرواہ نہیں تھی. تم بتانا چاہتے ہو کہ نبی کی بیٹی کو انبیاء کی جو اصل وراثت ہے علم کی اس کی کوئی قدر نہیں تھی، انہیں تو صرف اور صرف مال چاہیے تھا. نفرت میں عداوت میں جا کر کے ابوبکر و عمر کی عداوت میں جا کر کے تم نے طرح طرح کی باتیں کر دی. عام آدمی حدیث کا احترام کرے، نبی کی بیٹی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی چکی پیس پیس کر کے زندگی گزارنے والی، ساری زندگی محنت اور ریاضت سے کام کرنے والی خاتون کیا چند ٹکوں کے لیے اپنے والد کی حدیث کو ترک کر دے گی؟ کس قدر غلیظ اور سیاہ زبان ہے تمہاری اور سیاہ قلم ہے تمہارے کہ تم اس کو لکھتے جاتے ہو اور مجلسوں میں بکتے جاتے ہو. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مقام پر رکھنے کے اعتبار سے بہت بلند ہے، اتنے بلند ہے کہ آپ نے سیدہ سے پتہ جواب میں پھر دوسری بات کیا کہی تھی. پہلے تو حدیث سنائی اور پھر دوسری بات جو کی سنہرے حروف سے لکھنے والی بات ہے. فرمایا کہ یہ مال تو بیت المال کا ہے، یہ مال تو کس کا ہے؟ بیت المال. اس میں ویسا ہی تصرف کروں گا جیسے حضور کرتے تھے. جہاں جہاں خرچ کرتے تھے میں وہاں کروں گا، آپ پہ بھی خرچ کروں گا، دیگر مقامات پر بھی خرچ کروں گا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن میں اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں لے رہا. ظالموں، اس عظیم ہستی پر الزام لگاتے ہو کہ جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے کفار کے سامنے خطبہ دیا. اس عظیم ہستی پر الزام لگاتے ہو کہ جس کو سب سے پہلے اسلام کے لیے مار پڑی. اس عظیم ہستی پر الزام لگاتے ہو کہ جس کا گھر سب سے پہلی مسجد تھا. اس عظیم ہستی پر الزام لگاتے ہو کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جب مدہوشی سے ہوش آئی، جو کفار نے مار رکھا تھا، جب ہوش آئی تو سب سے پہلا جملہ جو زبان سے نکالا کہ میرے محبوب کا ہاتھ کیا ہے. اس پر الزام لگاتے ہو کہ جن کے سب پہ رب ذوالجلال نے تاج افضلیت رکھا ہے، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، ان کے سر پر ان پر الزام لگاتے ہو کہ جنہیں اللہ نے سب سے بڑا متقی کہا ہے، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ان پر الزام لگاتے ہو جنہوں نے نبوی کردار ادا کرتے ہوئے حضور کی تصدیق کی، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، اور ان پر الزام لگاتے ہو کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کہا انت عتیق اللہ من النار، ان پر الزام لگاتے ہو کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر میں رکھے، حضر میں رکھے، جن کو حضور اپنے ساتھ ہر مقام پر رکھے، اور ان پر الزام لگاتے ہو کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی نطق نبوت سے خود فرمایا کہ میرے مشیر بھی ہیں، میرے وزیر بھی ہیں، اور میرے زمین پر جو دو وزیر ہیں ان میں سے ایک کا نام ابوبکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے. اور ان پر الزام لگاتے ہو کہ جن کو خود احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم دیا اور حضور کی
4 چاند لگا دیے ہیں کسی اور صحابی کا نام لے کر کے، کسی اور صحابی کی طرف اشارہ کر کے. اللہ نے قرآن میں صحابیت کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہ صرف اور صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے. ان پر الزام لگاتے ہو کہ جنہوں نے آتے ہی 40,000 درہم دینار ان کے پاس موجود تھے، لیکن انہوں نے رائے خدا میں وقتاً فوقتاً خرچ کیے اور اس قدر خرچ کیے کہ جب دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ تھے. ان پر الزام لگاتے ہو کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر میں ہر مقام پر آپ کا ساتھ دیا ہے اور ہر ظلم برداشت کیا ہے، ہر ستم کو برداشت کیا ہے، اور جن کے لیے کفار کی زبانیں وہی الفاظ کہا کرتی تھی جو حضور کے لیے کہا کرتی تھی کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، کہ آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں بے پایا لوگوں کی مدد اور نصرت کرنے والے ہیں. اور یہی الفاظ حضور علیہ السلام کے لیے ورقہ بن نوفل نے کہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے اور لاڈلے صحابی پر الزام لگاتے ہو کہ جس نے اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ابلاغ اور دین کی اپنا تبلیغ اور دین کی اشاعت میں گزار دی ہے، اور جن کا والد بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، ان کا بیٹا بھی صحابی، ان کا پوتا بھی صحابی، پوری کائنات میں یہ شرف سوائے ابو بکر کے کسی کو حاصل نہیں ہے کہ باپ بھی صحابی ہو، بیٹا بھی صحابی ہو، پوتا بھی صحابی ہو، 4 نسلیں جن کی صحابیت میں گزری ہو. ان پر الزام لگاتے ہو اس پر جس نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سب سے برگزیدہ صحابی ہے. پوری امت، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، پوری امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. عوام سمجھتے ہیں نا کہ حضور چاہتے ہیں تو بلا لیتے ہیں، حضور چاہتے ہیں بھائی، حضور تجھے چاہتے ہیں مکہ میں بلا لیتے ہیں، حضور تجھے چاہتے ہیں مدینہ میں بلا لیتے ہیں، حضور تجھے چاہتے ہیں پاکستان سے بلا لیتے ہیں، انڈونیشیا سے بلا لیتے ہیں، ملائیشیا سے بلا لیتے ہیں، فلاں ملک سے فلاں ملک سے فلاں ملک. ایک دفعہ بلایا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ. تجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے، تجھے ان کی قسمت پہ ناز نہیں جنہیں رسول اللہ نے 1450 سال سے اپنے ساتھ